فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 کو مکمل کر رہے ہیں۔ اب تک اس سلسلے کی 10 ریکارڈنگز آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ آج 11ویں ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وجعلنا بينهم وبين القرى الذي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين۔ اور ہم نے ان کے اور جن بستیوں کو ہم نے برکت سے نوازا تھا ان کے درمیان چند کھلی بستیاں بسا دی، اور ان میں سفر کی منزلیں متعین کی، ان میں رات اور دنوں میں امن کے ساتھ سفر کیا کرو۔ آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے اہل یمن اور برکت والی بستیوں کے درمیان ایسی کھلی یا شاہراہ پر واقع بستیاں بسائی اور سفر کی ایسی منزلیں مقرر کی کہ پورا سفر امن کا سفر رہے۔ وہ کون سی بستیاں تھیں جنہیں اللہ نے برکت سے نوازا ہے؟ اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ بابرکت بستیوں سے مراد بلاد شام یعنی فلسطین، اردن اور سوریہ ہے۔ چونکہ قرآن کی متعدد آیات میں بلاد شام کو برکت والی بستیاں کہا ہے، لیکن یہ بہت بعید ہے کہ یمن سے لے کر بلاد شام تک سرسبز بستیاں آباد ہوں۔ چونکہ یمن اور بلاد شام کے درمیان ایک وسیع اور طویل علاقہ خشک اور بے آب و گیا ہے۔ یہ پورا علاقہ تاریخ کے کسی دور میں بھی سرسبز رہا ہو ثابت نہیں ہے۔ یہ روایت نامعقول ہے جو کہتی ہے کہ یمن اور شام کے درمیان 4700 سرسبز بستیاں تھیں۔ اگر بستیاں آباد تھیں تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد کی تباہی 6 صدی عیسوی سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھی۔ ان تاریخوں میں ان آبادیوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں بابرکت بستیوں سے مراد مکے کی سرزمین ہے۔ یہ بھی بہت بعید ہے کہ یمن سے مکے تک کا پورا علاقہ سرسبز ہو۔ ایک نظر یہ ہے کہ بابرکت بستیوں سے مراد صنع یا معرب ہے کہ یہ دونوں یمن ہی کے علاقوں میں ہیں۔ تباہی سے پہلے یہ علاقے نہایت بابرکت تھے، سرسبز باغات پر مشتمل تھے، چنانچہ اس علاقے کو بلدۃ طیبہ یعنی پاکیزہ شہر کہا ہے۔ پھر قابل مطالعہ بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یمن اور بابرکت بستیوں کے درمیان، بلکہ اہل یمن اور بابرکت بستیوں کے درمیان بینہم و بین القری فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات زیادہ قرین واقع معلوم ہوتی ہے کہ بابرکت بستیوں سے یمن ہی کی بستیوں کا ذکر مراد ہے، جیسا کہ ابن جبیر نے لکھا ہے، قرن ظاہرہ یعنی نمایاں بستیاں جو مسافروں کو راستے پر واقع تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ان بستیوں میں ٹھہرنے کے لیے راستے سے نکل کر دور جانا پڑتا ہو، بلکہ یہ ساری بستیاں راستے پر واقع تھیں۔ شاید مسافروں کے لیے ایک سہولت کا ذکر ہے۔ بعض اہل تحقیق کے مطابق قرن ظاہرہ سے مراد شہروں سے دور واقع بستیاں ہیں جو بیابانوں میں واقع ہیں۔ چنانچہ صحرا کی بستیوں کو بادیہ بھی کہتے ہیں جو ظاہرہ کے معنوں میں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے، ہم نے اہل یمن اور بابرکت بستیوں کے درمیان صحرائی بستیاں بنائیں، قدرنا فیہا السیر، ان علاقوں میں سفر کی مسافت اور فاصلہ متعین تھا، اور اس سے منزلیں بھی متعین ہوتی ہیں۔
سفر کے لیے یہ بھی بہت بڑی سہولت ہے کہ اگر اگلی منزل کس جگہ ہو، چونکہ آبادیاں متصل ہونے کی وجہ سے مسافر کو علم ہوتا تھا کہ اگلی منزل کون سی بستی ہوگی، ورنہ خشک بیابان میں منزل کا تعین نہیں ہو سکتا۔ چوتھا نقطہ، سیروا فیہا لیالیہ وایاما آمنین، ان بستیوں میں سفر کرو، یہ حکم بزبان حال ہے کہ اللہ نے سفر کے لیے اس طرح پر امن ماحول فراہم فرمایا ہے۔ اب دن کو سفر کرو یا رات کو، کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، نہ پیاس بھوک کا، نہ درندوں کا، نہ راہزنوں کا۔ اہم نکات میں 2 نقطے لکھے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت پرامن سفر ہے، دوسرا سفر میں منزل کا تعین ایک اہم سہولت ہے۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ بس انہوں نے کہا ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کو لمبا کر دے، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ہم نے بھی انہیں افسانے بنا دیا اور انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا نقطہ، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، ان لوگوں نے کہا ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں طویل کر دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ناشکری کا زبان حال ہے کہ وہ ان سفری سہولتوں کی وجہ سے طغیانی میں آئے تھے۔ اس کا واحد علاج مسافتیں دور کرنے میں تھا، اگرچہ بعض بزرگ مفسر فرماتے ہیں کہ ان کا یہ شعوری مطالبہ تھا، جس طرح بنی اسرائیل نے من و سلوہ کی جگہ تھوم اور پیاز مانگا تھا۔ دوسرا نقطہ، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں نے کفران نعمت کر کے اپنے اوپر ظلم کیا اور ان نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ تیسرا نقطہ، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، پس ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا کہ آنے والی نسلیں ان کے افسوسناک داستانیں بیان کیا کریں، یہاں تک کہ ان کی تباہی ایک ضرب المثل بن گئی۔ کہتے ہیں تفرقوا ایادی سبا، وہ قوم سبا کی نعمتوں کی طرح پراگندہ ہو گئے۔ چوتھا نقطہ لکھتے ہیں وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور انہیں مکمل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اپنے علاقے کی بربادی کے بعد یمن والے دیگر علاقوں میں منتشر ہو گئے اور یہ ترقی یافتہ قوم تتر وتر ہو کر رہ گئی۔ پانچواں نقطہ، تفہیم القرآن میں آیا ہے۔ اسٹریبو لکھتا ہے یہ لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے اور ان کے مکانوں کی چھتوں، دیواروں اور دروازوں تک میں ہاتھی کے دانت، سونے، چاندی اور جواہر کا کام بنا ہوا ہوتا ہے۔ آر.ٹی. میڈورز کہتا ہے یہ لوگ عیش میں مست ہو رہے ہیں اور جلانے کی لکڑی کی بجائے دار چینی، سندل اور دوسری خوشبودار لکڑیاں جلاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے یونانی مورخین روایت کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کے قریب سواحل سے گزرتے تجارتی جہازوں تک خوشبو کی لپیٹیں پہنچتی ہیں۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ صنعاء کے بلند پہاڑی مقام پر وہ فلک شگاف عمارت تعمیر کی جو قصر غمدان کے نام سے صدیوں تک مشہور رہی۔ عرب مورخین کا بیان ہے اس کی 20 منزلیں تھیں اور ہر منزل 36 فٹ بلند تھی، ہمارے زمانے کے مطابق 70 منزلیں۔ پانچواں نقطہ، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، جو لوگ مقام صبر اور شکر پر فائز ہیں وہ ان واقعات سے درس لیتے ہیں، جو بے صبر ناشکر ہوتے ہیں وہ ان واقعات سے عبرت نہیں لیتے۔ اہم نکات میں 3 نقطے لکھے ہیں۔ پہلا نقطہ، نعمتوں کی فراوانی کی صورت میں ناشکری عذاب الہی کی لیے دعوت ہے۔ دوسرا نقطہ، سب سے زیادہ متنعم قوم تباہی کے لیے ضرب المثل بن گئی۔ تیسرا، مقام صبر و شکر پر فائز لوگ اللہ کی نشانیوں سے درس لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبِعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بتحقیق ابلیس نے
ان کے بارے میں اپنا گمان درست پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے. اور اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ ان مشرکین میں ابلیس کا ظن و گمان درست پایا کہ اس نے کہا تھا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا سوائے مخلص بندوں کے. چنانچہ چند ایک مومن بندوں کے علاوہ سب نے ابلیس کی پیروی کی. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اور ابلیس کو ان پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخرت کا ماننے والا کون ہے اور ان میں سے کون اس بارے میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے. پہلا نقطہ لکھتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. ابلیس کا بنی آدم پر ایسا تسلط قائم نہیں ہے کہ اپنی پیروی کرنے پر جبر کرے، وہ صرف وسوسہ پیدا کر سکتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ ہجر کی آیت نمبر 42. جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری بالادستی نہ ہوگی. دوسرا نقطہ الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ. ایک ممکنہ سوال کا جواب. سوال یہ ہے کہ وہ مسلط نہ صحیح، اسے گمراہی کی آزادی کیوں دے رکھی ہے؟ جواب میں فرمایا اسے آزادی صرف اس لیے دے رکھی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مؤمن بلا آخر کون ہے اور اس پر ایمان نہ رکھنے والے کون ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بہت سے اسباب فراہم فرمائے ہیں جیسے ضمیر، عقل، فرشتے اور انبیاء علیہم السلام، وہاں گمراہی کی طرف دعوت دینے والوں کو بھی نہیں روکا، جیسے خواہشات، جیسے شیاطین وغیرہ. ان دونوں راستوں کے درمیان انسان کو کھڑا کیا گیا تاکہ ایمان اور شک والوں میں عملی امتیاز آ جائے. اہم نقطے لکھتے ہیں. پہلا یہ کہ شیطان انسان کو مجبور نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف دعوت دیتا ہے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. دوسرا، شیطان کو آزادی اس لیے دی ہے کہ انسان کا امتحان ہو سکے. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهم من مكان وما له منهم من ظهير. کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو، وہ ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ہی ان دونوں میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے اس کا کوئی مددگار ہے. اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے. پہلا نقطہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں ان سے کہہ دیجئے انہیں پکار کر دیکھ لو، وہ اس کائنات میں سے ذرہ بھر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، وہ ان کی کوئی حاجت کیسے پوری کریں گے؟ جب وہ کسی کی حاجت روائی کرنے پر قادر نہیں ہے تو تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ تمہاری حاجت روائی کرتے تو اس کا شکر اور اس کی بندگی کرتے. دوسرا نقطہ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْک. نہ آسمان اور زمین میں ان کی کوئی شرکت ہے. اگر وہ مستقل کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو کسی کے ساتھ ملکیت میں شریک بھی نہیں. تیسرا نقطہ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. نہ ہی اللہ کو ان شریکوں سے کسی مدد اور کمک کی ضرورت ہے. یہ شریک جب ایک محتاج انسان کی کوئی کمک نہیں کر سکتے تو اللہ کی کیا کمک کر سکیں گے، جبکہ اللہ کسی کمک کا محتاج نہیں ہے. اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ اللہ اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایک ذرے کا بھی مالک حقیقی نہیں ہے. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں سوائے اس کے کہ جس کے حق میں اللہ نے اجازت دی ہے. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے پریشانی دور ہوگی تو وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے حق فرمایا ہے اور وہی برتر اور بزرگ ہے.
اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے. پہلا نقطہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، مشرکین اپنے معبودوں ملائکہ کو اللہ کے ہاں شفاعت کنندہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. مشرکین کے ہاں شفاعت سے مراد دنیاوی معاملات میں سفارش ہے، آخرت کے وہ منکر تھے، لہٰذا آیت کا موضوع دنیا میں شفاعت ہے. اس سلسلے میں فرمایا دنیا میں بھی کوئی ذات بذات خود شفاعت کی حقدار نہیں ہے جب تک مالک حقیقی کی طرف سے اجازت نہ ہو. یعنی فرشتے سفارش ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہر بات اور ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ اس کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں جس کے لیے اذن مل جائے. دوسرا حصہ الا لمن اذن له، اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس شخص کی شفاعت مفید ہو سکتی ہے جسے شفاعت کا کردار ادا کرنے کا اذن مل جائے. دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں شفاعت اس شخص کے حق میں مؤثر ہے جسے شفاعت ملنے کا اذن ہو. دوسرے معنی زیادہ قرین واقع معلوم ہوتے ہیں. تیسرا نقطہ اس آیت کا حتی اذا فزع عن قلوبہم، لفظ التفزیع اس کا معنی ہے پریشانی کا دور ہونا. فرشتوں کو بذات خود شفاعت کا حق نہ دور کی بات ہے، بلکہ یہ خود امر خدا کے انتظار میں پریشان رہتے ہیں کہ کیا حکم ملنے والا ہے. حکم خدا کے آنے پر ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے اس حکم کی نوعیت پوچھتے ہیں. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کس بات پر پریشان ہوتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان کو اجمالاً علم ہوتا ہے کہ انہیں شفاعت کا حق ملنے کا امکان ہے. پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ حق ملنے والا ہے یا نہیں. جب یہ حق مل جاتا ہے تو پریشانی دور ہو جاتی ہے. چوتھا نقطہ ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے. اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں بھی مراتب ہیں. ادنا مرتبے والے اعلیٰ مرتبے والوں سے سوال کرتے ہیں. اور اہم نکات میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے شفاعت کا اذن ملنے کے لیے اس کا اہل ہونا چاہیے. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ان سے پوچھیے تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کہہ دیجیے اللہ، تو ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر یا صریح گمراہی میں ہے. اس آیت کی تفسیر قل من یرزقکم سوال، کشف حقیقت اور مد مقابل کے نظریے کو رد کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے. ان مشرکین سے پوچھ لیجیے کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے. قل اللہ، آپ خود کہہ دیجیے اللہ ہی رازق ہے. دوسرا نقطہ من یرزقکم من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں سے کون رزق دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اہل ارض کو رزق دینے میں تمام آسمانوں کا عمل دخل ہے، یعنی کل کائنات پر حاکم نظام کو دخل ہے. چنانچہ اہل ارض کے لیے ارزاق کی فراہمی میں زمین سے آسمانوں کا عمل زیادہ مؤثر ہے. واضح رہے مشرکین اپنے معبودوں کو رازق سمجھتے تھے. اس عنوان سے یہ معبود اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، ان کی سفارش سے ہمیں رزق ملتا ہے. مشرکین مانتے تھے کہ رازق خود اللہ ہے. سابقہ آیت میں سفارش اور شفاعت کی نفی فرمائی. جب ان معبودوں کی سفارش کی نفی ہو گئی تو رازق صرف اللہ ہی رہ جاتا ہے. تیسرا نقطہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. واضح دلیل پیش کرنے کے بعد رسول اللہ کی زبان سے فرماتا ہے ہمارا اور تمہارا موقف باہم متضاد ہے. یہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، دونوں باطل بھی نہیں ہو سکتے. رازق اللہ ہے یا تمہارے معبود، یہ دونوں نظریے باطل نہیں ہو سکتے. مشرکین کا نظریہ باطل ہونے پر دلیل موجود ہے کہ خود مشرکین اللہ کو خالق حقیقی مانتے ہیں، بس انہیں اللہ کو رازق بھی ماننا پڑے گا چونکہ رزق دینا بھی تخلیق ہے. دعوت فکر کا ایک انمول طریقہ یہ ہے کہ مد مقابل کی سطح پر اتر آئیں کہ ہم دونوں میں ایک ہدایت پر یا گمراہی میں. سوچو ہم دونوں میں سے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی میں ہو سکتا ہے. کس کی دلیل منطقی ہے اور کون اندھی تقلید پر ہے. کس کے موقف پر سند ہے اور کون سا موقف بے سند ہے. اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ بندگی رب کی ہوتی ہے. رب وہ ہے کہ جو رازق ہے. ہمیں روزی ملنے پر تمام آسمان مؤثر ہے.
दलील कायम करने के लिए मद्दे मुकाबिल की सतह पर आना मौसर है। قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ کہہ دیجیے ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ کہہ دیجیے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا دانا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا نقطہ، قل لا تسألون عما اجرمنا، اگر تم کسی دلیل و منطق کو تسلیم نہیں کرتے ہو اور اپنے عمل کا نتیجہ بھگتنے کے لیے آمادہ ہو، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم تمہارے اعمال کے ذمہ دار نہیں، جیسا کہ تم ہمارے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہو۔ دوسرا نقطہ، اگر اعمال کے نتیجے کا انتظار کرنے کے لیے آمادہ ہو تو اس دن کا انتظار کرو جس دن رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تیسرا، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، فتاح جدا کرنے، کھولنے والے کو کہتے ہیں۔ فیصلے میں چونکہ دو چیزوں میں امتیاز کرنا ہے، اس لیے فیصلہ کرنے والے کو فتاح کہتے ہیں۔ اہم نکات میں دو نقطے لکھے ہیں۔ پہلا نقطہ، دعوت انبیاء لوگوں کو کی نجات کے لیے ہے، کسی مفاد کے لیے نہیں۔ دوسرا نقطہ، تصور قیامت انسان کو استقامت دیتا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ کہہ دیجیے مجھے وہ تو دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا صرف اللہ ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، قل ارونی الذین الحقتم به، تم ان شریکوں کا حدود اربعہ تو بیان کرو کہ ان میں میری ربوبیت میں شریک ہونے کی صلاحیت کہاں آ گئی؟ ان بے جان بتوں میں یہ صلاحیت ہے یا ان کے تابع فرمان فرشتوں میں؟ بے جان اور تابع دونوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس کی حاکمیت میں حصے دار بن جائیں۔ دوسرا نقطہ، کلا یعنی ہرگز نہیں، نہ بے جان اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے تابع فرمان فرشتے۔ تیسرا نقطہ، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ ہی بالادست ہے، کسی شریک کا محتاج نہیں ہے، حکیم ہے، اس کی حکمت میں کسی کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اور اہم نقطہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حاکمیت میں کسی شریک کا تصور نہیں ہو سکتا۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے فقط بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اس آیت کی تفسیر، وما أرسلناك إلا كافة للناس، مکے میں نازل ہونے والی یہ آیت مستشرقین کے اس اعتراض کا دندان شکن جواب ہے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شروع میں خیال یہ تھا کہ وہ صرف اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش کی چند بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ بعد میں غیر متوقع کامیابی دیکھ کر یہ دعویٰ شروع کیا کہ میں پورے جزیرۃ العرب کی طرف مبعوث ہوا ہوں، اور بعد میں دعویٰ کیا کہ پورے عالم کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ کافتن کہ ایک یہ معنی بھی کیے جاتے ہیں کہ یہ کف سے ہے جو روکنے کے معنوں میں ہے، اور کافتن میں تا مبالغے کے لیے ہے جیسے علامہ، اور مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو کفر سے روکنے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ یہ معنی اس ترکیب کلام میں ہرگز درست نہیں، چونکہ قرآنی استعمالات میں اس قسم کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آپ کو کفر سے روکنے والا کہا۔ قرآن کف کا لفظ استعمال نہیں کرتا جو طاقت کے ذریعے روکنے کے معنوں میں ہے، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، بلکہ نذیرا کا لفظ استعمال کرتا ہے جو تنبیہ کے ساتھ تبلیغ کے معنوں میں ہے۔
لسان العرب میں آیا ہے الانذار الابلاغ ولا یکون الا فی التخویف. انذار ابلاغ کو کہتے ہیں، انذار ابلاغ کو کہتے ہیں جو صرف اس ابلاغ کے لیے ہوتا ہے جس میں عاقبت بد سے ڈرانا مقصود ہو. قرآن لفظ کافتن عامہ کے معنوں میں استعمال کرتا ہے، جیسے مختلف آیات میں آیا ہے کہ تم سب کے سب دائرہ امن و عاشقی میں آ جاؤ اور تم سب مشرکین سے لڑو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب مومنین نکل کھڑے ہوں. ان تمام آیات میں لفظ کافہ عامہ یعنی سب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. نیز مکے میں نازل ہونے والی دیگر متعدد آیات سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے کہ آپ کی رسالت عالمی ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سورہ اعراف آیت نمبر 158. کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اسی طرح سورہ فرقان کی پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے انتباہ کرنے والا ہو. اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے اس سب کو تنبیہ کروں. اور سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں پروردگار نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور اے رسول ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ تمام آیات مکے میں نازل ہونے والی سورہ قرآن میں ہیں. لہٰذا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے عالمی ہونے کی تصریحات مکے کے ابتدائی دنوں کی بات ہے، بعد کی نہیں. رہا یہ سوال کہ کافہ حال نہیں ہو سکتا للناس کا جو کہ مجرور ہے اور مجرور کا حال مقدم نہیں ہو سکتا. جواب نحوی قواعد استعمالات عرب کی روشنی میں ترتیب دیے گئے ہیں، لہٰذا قرآنی استعمالات نحوی قواعد کے لیے شاہد بنتے ہیں. اس طرح نحوی قواعد استعمالات عرب کے تابع ہیں. دوسری قابل توجہ بات جو کہ بیضاوی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کافتن حال ہے ارسلناکا میں کاف خطاب کا نہ للناس کا. تیسری بات مجرور کا حال مقدم ہونا محققین کے ہاں جائز ہے، جیسا کہ ابو علی الفارسی، ابن کیسان، ابن عطیہ اور سید رضی جواز کے قائل ہے. اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ رسول اسلام کی رسالت عالمی ہے اور رسالت دو بنیادوں یعنی کہ بشارت اور نظرات پر قائم ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. اور یہ کہتے ہیں اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ قیامت کے وعدے کا دن کب آنے والا ہے. کہہ دیجئے تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے. اور ان دونوں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. منکرین قیامت اپنے انکاری لہجے میں بطور استہزاء کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آنے والی ہے. ان کنتم صادقین اگر دعوی قیامت میں سچے ہو تو اس کی تاریخ کا تعین کرو. اس جملے میں جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کے مخاطبین میں رسول اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے سب شامل ہیں. تیسرا نقطہ قل لکم میعاد. یوم قیامت کے لیے اس نظام کائنات کے تحت ایک وقت مقرر ہے. اس وقت مقرر کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 میں پروردگار نے فرمایا قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر فرد کو اس کی سعی کے مطابق جزا ملے. اور سورہ زخرف آیت نمبر 85 میں پروردگار نے فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. مزید لکھتے ہیں لا تستأخرون عنہ ساعة.
قیامت کا دن مقرر اور معین ہے، اس مقررہ وقت سے ایک لمحے کی بھی تقدیم تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہم سب کے مشاہدے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ مقررہ نظام میں تبدیلی نہیں آتی۔ مثلا جس لمحے میں سورج نے طلوع کرنا ہے اسی مقررہ وقت پر اربوں سال سے طلوع کر رہا ہے۔ البتہ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ اس نظام کی عمر کیا ہے اور اس کس لمحے یہ عمر ختم ہونے والی ہے۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 66 میں فرمایا، کیا یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے؟ جب نظام کائنات کی عمر ختم ہو جائے گی قیامت اچانک آ جائے گی۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ نظام کائنات کا وہ راز صرف اللہ کے پاس ہے جس کے تحت دفعتاً قیامت آنے والی ہے۔ اللہ کے وضع کردہ نظام میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور کفار کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں، اور کاش آپ ان کا وہ حال دیکھ لیتے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ جو لوگ دبے ہوئے ہوتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مؤمن ہوتے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے بیان کی ہے کہ وقال الذین کفروا لن نؤمن، مشرکین کسی نبوت کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا جہاں وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے ولا بالذی، توریت اور انجیل کو بھی نہیں مانتے تھے۔ جب وہ توریت اور انجیل کو نہیں مانتے تھے تو ان میں رسول اللہ کی آمد کی بشارت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ، اے رسول اگر آپ اس منظر کو دیکھ لیتے کہ مشرکین اپنے جرائم کا جواب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو یہ منظر نہایت خوفناک منظر ہوتا۔ تیسرا نقطہ، یرجع بعضهم الی بعض القول، یہ ظالمین ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے، یہ افسوسناک دن دیکھنے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے۔ اگلے جملے میں اس الزام کا مضمون مذکور ہے۔ یقول الذین استضعفوا، جن لیڈروں، سرداروں اور مذہبی رہزنوں کی باتیں یہ لوگ دنیا میں آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے، آخرت میں حقیقت کا مشاہدہ کرنے پر انہی کے خلاف بولیں گے۔ دنیا میں تو وہ ان کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے تھے، لیکن آخرت میں ساری ذمہ داری ان پر ڈالیں گے۔ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مؤمن ہوتے، اگر تم ہمارے ذہن غلط فہمیوں سے پر نہ کرتے تو ہم حرف حق سننے کے قابل ہو جاتے اور ایمان لے آتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ اور بڑا بننے والے دبے رہنے والوں سے کہیں گے ہدایت تمہارے پاس آ جانے کے بعد کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح لکھتے ہیں کہ دنیا میں اپنے زیر اثر لوگوں سے سرداران کہیں گے تم نے خود اپنی آزادی کو فروغ کیا تھا، تم ذہنی طور پر غلام تھے اور اپنی مرضی سے گمراہی میں چلے گئے، ورنہ تم تک حق کی دعوت پہنچ گئی تھی۔ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ مستکبرین کے جواب میں ہدایت کی دعوت پہنچے اور حجت پوری ہونے کا اقرار موجود ہے، جبکہ یہ لوگ دنیا میں اس دعوت کو حقارت کے ساتھ ٹھکراتے تھے۔ اگر دنیا میں ہوتے یہ غلام ذہن رکھنے والے مستکبرین کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتے تھے، لیکن قیامت کے دن مستکبرین کے مقابلے میں برابری کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔
اور کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے بلکہ یہ رات دن کی چالیں تھیں جب تم ہمیں اللہ سے کفر کرنے اور اس کے لیے ہمسر بنانے کے لیے کہتے تھے۔ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل میں ندامت لیے بیٹھیں گے اور ہم کفار کی گردنوں میں توق ڈالیں گے، کیا ان کو اس کے سوا کوئی بدلہ ملے گا جس کے یہ مرتکب ہوا کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ وقال الذین استضعفوا، کمزور طبقے کا یہ جواب ہوگا، درست ہے ہم تک ہدایت پہنچ گئی تھی، حجت پوری ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہم مجرم ضرور ہیں مگر اس میں تمہارا کردار بنیادی تھا۔ بل مکر اللیل والنہار، وہ بنیادی کردار تمہاری دن رات کی چالیں اور تمہارے شب و روز کی فریب کاریاں تھیں۔ اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، تم نے ہمارے کفر اختیار کرنے کے لیے اپنا اصل رسوخ استعمال کیا اور اللہ کے لیے شریک بنانے میں تم نے جو کردار ادا کیا وہ بھی معلوم ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اس گفتگو کے مکمل ہونے کے بعد جب عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے اور عذاب سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت دونوں فریق دل میں ندامت لیے بیٹھیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، عذاب کے مشاہدے کے بعد اب عذاب شروع ہو جاتا ہے اور ان کی گردنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں جو ان کا عمل ہوگا وہی عمل سزا بن کر ان کی گردن کا طوق بن جائے گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل انرجی ہے، انرجی دائمی چیز ہے کہ یہ عمل اگر اچھا ہے تو انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اگر برا ہے تو انسان کی جان نہیں چھوڑتا، مگر یہ کہ اللہ عفو اور مغفرت کے طور پر اس عمل کے اثر کو زائل فرماتے ہیں۔ برے عمل کا اثر زائل کرنے کو مغفرت کہتے ہیں اور اچھے عمل کا اثر زائل کرنے کو حبط کہتے ہیں۔ اہم نکات میں لکھا ہے کہ تو فعلی سوچ رکھنے والے فکری استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسرا نکتہ، انسان کا برا عمل انسان کی جان نہیں چھوڑتا، ما کانوا یعملون۔ وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين۔ اور ہم نے کسی بستی کی طرف کسی تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے مراعات یافتہ لوگ کہتے تھے جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، اور کہتے تھے ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں، ہم پر عذاب نہیں ہوگا۔ تشریحی کلمات میں لکھا ہے مترفن یعنی طرفہ عیش عشرت میں فراخی اور وسعت کو کہتے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر کو جس طرح لکھی ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، خوشحالی اور ناز و نعمت کی فراوانی سے قدریں بدل جاتی ہیں اور دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ دولت انسان کو بے نیازی کے غلط احساس میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ یہ سورہ علق کی آیت نمبر 6-7 ہے۔ پھر انبیاء کی دعوت اور اس مراعات یافتہ طبقے کے مفادات میں ٹکراؤ ہے۔ انبیاء مال کو وسیلہ سمجھتے ہیں اور یہ لوگ مال کو منزل سمجھتے ہیں۔ انبیاء عدل و انصاف کی دعوت دیتے ہیں، یہ لوگ استحصال کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ پھر مال کے سیاہ پردوں کے پیچھے دل تک حق کی آواز نہیں پہنچ پاتی۔ قرآن نے اس بات کو ایک کلی امر کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا وہاں مراعات یافتہ اور ناز پروروں نے اس رسول کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 میں بھی اسی مطلب کو ایک کلیے کے طور پر پروردگار عالم نے بیان فرمایا اور کہا اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ آگے لکھتے ہیں کہ وقالوا نحن اکثر اموالا، دولت کے نشے میں مدہوش یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس چونکہ مال اور اولاد کی فراوانی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور جب اللہ کی خوشنودی ہمارے ساتھ ہے تو اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 36۔
اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے اور اگر مجھے میرے رب کے حضور پلٹا دیا گیا تو میں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ پاؤں گا۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ دولت کے سیاہ پردوں کے پیچھے موجود دل تک حق کی آواز نہیں پہنچتی۔ دولت مند ہمیشہ داعیان حق کے مخالف ہوتے ہیں۔ یہاں اپنی ریکارڈنگ کو مکمل کرتی ہوں، انشاءاللہ زندگی بخیر پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے یعنی بے نظیر ذوالفقار کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارے امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جلد از جلد ہمارے امام زمان کا ظہور فرما دے اور ہم سب مل کر امام زمان کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔